لکھا جائے گا، وہیں اس کمزور کا بھی لکھا جائے گا، وہیں اس غریب کا بھی لکھا جائے گا، وہیں اس چھوٹے عاشق کا بھی لکھا جائے گا۔ یہی مرادیں اسے اجمیر میں ٹہلا رہی ہیں۔ کوئی گھوم رہا ہے گنبد بیضا کو تک رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے اسی روضے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، کوئی اجمیر کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی اسٹیشن پر ٹہل رہا ہے۔ نیت صرف یہی ہے اے عزیزان محترم، اگر وہ وہاں پہنچ کر یہ نیت لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں جا سکتا ہے تو تمہیں پورا حق پہنچتا ہے۔ تم اپنی جگہ سے بیٹھ کر یہاں سے پکارو گے تو سرکار غریب نواز تمہاری مدد اجمیر سے کرتے نظر آئے۔ اور اگر وہ وہاں پر حاضری لگا رہے ہیں، یہ ان کا نصیبہ ہے، مقدر ہے۔ اگر غریب نواز بلاتے تو ہم بھی جاتے، نہیں پہنچ پائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پان کے گلے پر بیٹھے رہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ روڈ پر گھومتے رہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے دوستوں کی انجمن میں ٹائم پاس کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر نہیں گئے تو نہیں گئے۔ آپ کے امام نے اعلان کیا تھا کہ مسجد میں غریب نواز کی یاد میں پروگرام رکھا گیا ہے، سرکار غریب نواز کی چھٹی منائی جائے گی، اسے مبارک منایا جائے گا۔ مسلمانوں تم پر ضروری تھا تم اپنا گھر نہ چھوڑ سکے، تم اپنے دوستوں کی محفل نہ چھوڑ سکے، اپنے پان کا گلہ نہ چھوڑ سکے، اپنے روڈ کی سیاحت نہ چھوڑ سکے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تم تو اپنے گھر میں جہاں بیٹھتے ہو اس جگہ کو نہیں چھوڑ پا رہے ہو۔ غریب نواز نے تمہارے لیے صرف شہر نہیں، صرف بستی نہیں، بلکہ اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حسن خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور مسجد کی یہ چھت آپ کے سر پر ہے، یہ چہار دیواری اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ آپ کو کہاں ملتا؟ آپ کیا جانتے مسجد کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا جانتے اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا جانتے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی نہ پتا ہوتا اذان کسے کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہ معلوم ہوتا تسبیح کسے کہتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن موجود نہ ہوتا۔ یہ تو کرم ہے معین الدین کا کہ انہوں نے اپنے قدم کو ہندوستان کی سرزمین پر رکھا ہے اور اللہ نے کرم فرمایا کہ آپ کو ایمان عطا فرمایا ان کے قدموں کی برکت۔ اور دعوت تو سب کا ہے، یہ ٹوپی لگانے والے، یہ نہ لگانے والے، داڑھی رکھنے والے، نہ رکھنے والے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام میں ہیں، اسلام ہمارا ہے، اسلام کے لیے ہم جان دے دیں گے۔ اسلام کے لیے جان تو بہت بڑی بات ہے، جس نے اسلام دیا اس کے لیے آپ وقت نہیں دے پا رہے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ جو قوم اپنے محسن کے لیے وقت نہ دے سکے وہ جان کب دے سکتی ہے؟ اور اگر دعویٰ بلا وجہ ہو جائے، اس پر دلیل نہ رہے تو دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی کچہریوں کا بھی حال ہے، دنیا کے کورٹ کا بھی معاملہ ہے۔ آپ دعویٰ کریں تو دلیل پیش کریں، دلیل نہیں ہے دعویٰ رد کر دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہو ہم اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، آپ کے اندر سے کہیں ایمانی رمق نہ نظر آئے، مسلمانی پہچان نظر آئے، آپ کے اندر کہیں سے اسلام کا کوئی شعار نہ نظر آئے، بھلا بتاؤ صرف اپنے کہنے سے کوئی ہو جاتا ہے؟ آؤ بتاؤ تمہیں مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلام میں ہیں، اسلام میں آپ بھی کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہر کسی کا ہے، مگر فقط یہ دعویٰ کہ ہم اسلام میں ہیں یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر فرقے والا بھی کہتا ہے، ہر شخص بھی کہتا ہے اسلام میں ہم ہیں، دین میں ہم ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام میں ہونا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اسلام کا تم میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام میں ہونا، اسلام میں آپ ہیں، یہ بھی آپ کا بہت بڑا کمال ہے۔
مگر بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اسلام میں ہیں. اسلام آپ میں ہونا چاہیے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں سچائی ہے، اسلام میں نیکیاں ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سچائیوں کی پیروی ہے، نمازوں کی پابندیاں ہیں. اسلام میں خشیت ہے، اسلام میں خوف ہے، اسلام میں تقوی ہے، اسلام میں پرہیزگاری ہے، اسلام میں نیکیاں ہیں، اسلام میں تسبیحات ہیں، اسلام میں نماز ہے، اسلام میں درود ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں، یہ بتاؤ خشیت تم میں پائی جاتی ہے، خوف تم میں پایا جاتا ہے، زہد تم میں پایا جاتا ہے، تقویٰ تم میں پایا جاتا ہے، پرہیزگاری تم میں پائی جاتی ہے، نمازوں کی پابندیاں پائی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت پائی جاتی ہے، تسبیحات کی کثرت پائی جاتی ہے. آپ نے سوچا ہم کو پیدا کر دیا گیا ہے، ہم کمائیں گے، کھائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھی زندگی گزر بسر کریں گے، اسی کا نام زندگی ہے. اگر اسی کا نام فقط زندگی ہوتی تو معین الدین سنجر سے یہاں نہ آتے. معین الدین آئے اسی لیے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اصل زندگی کیا ہے اور اسلام میں کیا. آپ اسلام میں ہیں تو آپ سے خشیت ٹپکنا چاہیے. آپ اسلام میں ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ دکانوں میں مصروف ہیں. اگر آپ سوچتے ہو کہ میں نماز نہ پڑھ کر زیادہ کما لوں گا تو یہ بھول ہے. اگر اللہ نہ چاہے، اور آج کل تو بڑا فتنہ وجود میں آ گیا ہے، مگر گھبرانا نہیں کہ یہ کوئی پہلی بار فتنہ آیا ہے، اب کیا ہوگا. اس طرح کے بہت سے فتنے آئے. آپ دیکھتے ہوں گے اب تو وجود باری تعالیٰ پر ڈیبٹ ہونے لگا. اللہ تعالیٰ ہے بھی کی نہیں، ماذ اللہ. اس خیال اب وہ چاہے جاوید نام کا ہو، چاہے جس نام کا ہو، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان بننے سے مسلمان ہوتا ہے. مسلمان بننا پڑے گا. طرح طرح کے اعتراضات ہیں. ایسے ہی اعتراض کرنے والا بیچ میں ایک زندن بات آئی تو میں کہہ دوں، حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں بھی آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا، دہریہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات پر اسے مناظرہ کرنا تھا. کس کے سامنے؟ امام اعظم. ایسے ہی سوچنا تھا کہ ان کے سامنے کہاں جاؤں میں. گیا، چیلنج کیا، دربار لگا، لوگ آئے، اسٹیج سجے، محفلیں. شرط مناظرہ کیا طے ہوئی کہ جو وقت پر نہیں پہنچے گا ہم سمجھیں گے وہ مناظرہ ہے. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں ہے، جیسا کہ آج کا بھی دعویٰ خود بخود وجود میں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. حضرت امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے. وہ پہنچا، دینگیں مارنے لگا، دہاڑنے لگا. لوگوں دیکھا ابھی تک تمہارا عالم نہیں آیا ہے، ابھی تک نہیں پہنچا ہے. مناظرہ تو شرط کے مطابق ہم ہار چکے ہیں. حضرت امام اعظم آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے، آدھا گھنٹہ لیٹ. اور جب آپ پہنچے تو کہا دیکھا عالم آ گیا ہے مگر شرط کے مطابق مناظرہ ہار چکا ہے. حضرت امام اعظم نے کہا ہے لوگوں اگر میری کوئی مجبوری ہو تو سنی جائے گی. عوام نے کہا بالکل سنی جائے گی. مجبوری ہے تو بتائیں کیا مجبوری ہے. آپ نے فرمایا میں آ رہا تھا، راستے میں ایک دریا پڑا ہے اور میں وہاں کھڑا تھا کہ کوئی کشتی آئے تو لے کر جائے. کشتی ہی کوئی نہیں آئی. اسی انتظار میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک کشتی آئی اور اس کے پٹرے بکھرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پڑے ہیں. پھر میں نے کیا دیکھا کہ سارے پٹرے اچانک لگنے لگے، کشتی تیار ہونے لگی. خود بخود کشتی تیار ہو رہی ہے، اور جب خود بخود تیار ہو گئی ادھر سے وہ دہریہ بولتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. کہیں کشتی خود بخود بنتی ہے، کہیں کشتی خود بخود چلتی ہے. حضرت امام اعظم نے کہا فقط اتنا ہی نہیں ہوا، خود بخود آئی، خود بخود تیار ہوئی، اور جب میں اس پر سوار ہوا تو خود ہی وہ چلنے لگی. کہا یہ جھوٹ ہے. جب تک کوئی بنائے گا نہیں کشتی بنے گی نہیں، جب تک کوئی چلائے گا نہیں کشتی چلے گی نہیں.
امام اعظم کے تیور بدل گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کم وقت یہی تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتی ہے, بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتی ہے, تو سورج کے بغیر کسی کے کیسے نکل سکتا ہے, چاند بغیر کسی کے کیسے نکل سکتا ہے, یہ نظام دنیا کیسے چل سکتا ہے. یاد کر لے جب کشتی نہیں چلتی ہے تو دنیا بھی نہیں چلتی. آپ کا فرمانا تھا, مجمع سے آواز آئی حضور کلمہ پڑھائیں اور مجھے اسلام میں داخل کریں, اسلام ہی حق ہے. اور آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اللہ ہے تو دکھے, ایسا اعتراض قرآن میں بنی اسرائیلیوں نے نہیں کیا تھا. اور کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اے موسیٰ ہم اس وقت تک آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. اور یہ بھی کہتا ہے اللہ ہے تو دکھنا چاہیے, کس سے دیکھو گے؟ کہا اللہ جب آپ کے بہت قریب ہے تو دکھنا چاہیے. یہی تو راز اسے سمجھ نہیں آیا, جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس ذات میں مخفی ہوتا ہے. آپ دیکھیں, آپ اس انگلی کو دور سے دیکھیں گے نظر آئے گی, اس کو جیسے جیسے قریب لاتے جائیں گے بالکل نظر ہی نہیں آئے گی, مخفی ہو جائے گی. کہا دکھنا چاہیے, تو کہا سن کس سے دیکھے گا, کیا تو نے اپنے چہرے پر لگی ہوئی آنکھ کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. کہا کیسے یقین کر لیا؟ کہا کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے. کہا جس نے دیکھا ہے کیا اس نے اپنی آنکھ کو دیکھا ہے؟ کہا اس نے بھی نہیں دیکھا ہے. کہا کیسے یقین کر لیا؟ کہا ہم نے آئینے میں دیکھا ہے. کہا آئینے میں تو نے جو دیکھا ہے ان کو کس آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہا اس آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کہا جب ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو آئینے میں کس کو دیکھا ہے؟ کہا آئینے میں آنکھیں دیکھا ہے. آئینے میں جب دیکھا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کیا ان آنکھوں کو تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس ذات میں مخفی ہوگا, نظر نہیں آئے گا. اللہ آپ سے بہت قریب ہے, شہرک سے قریب ہے, مگر آپ میں وہ قوت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ. اللہ موجود ہے. اور اس طرح کے اعتراضات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر دی. علماء جواب دینے کے لیے تیار تھے, آج بھی علماء جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر دلیلوں کی ضرورت پڑ جائے, چاہے عقلی دلیلوں کی ضرورت ہو چاہے نقلی دلیلوں کی ضرورت ہو, قرآن سے ثبوت چاہیے ہو, حدیث سے ثبوت چاہیے ہو, واقعات سے ثبوت چاہیے ہو, مشاہدات سے ثبوت چاہیے ہو, علماء ہر طرح کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں. کل بھی وہ تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اتنا بے خوف بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ بے خوف ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی ایمان کا جنازہ نکال لے جائے, کوئی اسلام آپ سے کھینچ کے لے کر چلا جائے, کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے, آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, بے خبر ہیں. اس لیے کہ صحبت علماء سے بھی دور ہیں اور تعلیمات سے